Okay, I think we should take a start now because the people who wanted to join are with us. Okay, this is going to be our Tafsir al-Quran class, inshallah. Let's start with the dua. The class is going to be in Urdu and English both. So we will be, doing the tafsir and the translation in English first, and then we will be doing it in Urdu as well. इंशाल्लाह क्लास जो है वो इंग्लिश उर्दू दोनों में होगी. सो अगर हमारे साथ कोई ऐसे हैं मौजूद जो उर्दू प्रेफर करते हैं, सो आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम उर्दू में भी लेसन को करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा. अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन. Today we will be starting our Tafsir al-Quran course from the very last surah of Al-Quran, that is Surah An-Nas. Um, can can I see how many of you have memorized the Surah An-Nas? आप में से कितने लोगों को सुबानी Surah An-Nas याद है? You guys can show your participation with the reactions or in the chat section as well. Yes, amazing. It seems like almost all of us do know the Surah An-Nas by heart, right? हम में से हर किसी को Surah Nas याद है. We have learned it when we were young, right? We all do know it, but the problem is we don't know the meanings of it. Or if sometimes we do know the meaning, we cannot relate it with it, or we cannot utilize this surah in a good way, right? हमें से हर किसी को इसका ये याद तो है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, लेकिन हमें कहीं पर इसके मीनिंग्स जो हैं वो समझ नहीं आते, या हम ये समझ नहीं पाते कि व्हाई दिस सूरह वाज रिवील्ड, ये सूरत नाजिल क्यों हुई थी और हमारे लिए इस सूरत में क्या मैसेज है, राइट? So today, inshallah, we will be digging into the reasons of why this surah was revealed and how we can utilize this surah in our daily life. Okay? Let's start with the background of this surah. Let's talk about why and when this surah was revealed. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was in the last years of his life, he was he was bewitched, the he was suffering from a black magic. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो साल हैं उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है काला जादू हो गया था, राइट? और उस जादू का जो असर है वो उन पर काफ़ी ज़्यादा हुआ था, and he was not feeling well. Allah subhanahu wa ta'ala revealed two surahs on him, Surah Al-Falaq and Surah An-Nas. सूरह फलक एंड सूरह नास को जो है अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया था, एंड देन ही टोल्ड हिम कि आप इन दो सूरह से जो है मेरी प्रोटेक्शन जो है उसकी उसकी दुआ करें, अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन इन दो सूरह से लें. Both the surahs are called as Muawwidhatayn. Muawwidhatayn basically refers to the term refugee. Like we do take the refuge of Allah subhanahu wa ta'ala, the protection of Allah subhanahu wa ta'ala from all the evil spirits in this dunya. Okay, so let's talk about what happened at that time. So not only we can seek the refuge of Allah subhanahu wa ta'ala for the from the magic or the evil eyes. It's basically from taking the refuge of Allah subhanahu wa ta'ala from the temptations of shaitan. During the day we do find so many times in the day when we get negative thoughts from the shaitan regarding anything. Like you're doing something and you get a thought that let's do it just because that very person is watching us, or like I can do this thing but I should do it in another way. That can that can be a source of teasing the other person. Okay, so what we can do is we should say these two surahs, Surah Al-Falaq and Surah An-Nas, in between our salahs. In our coming lesson we will come to know that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam recommended us to say these two surahs not only in the in the morning but also in the evening azkar as well.
So basically, the reason of this surah, the time when this surah was revealed, was the time when Holy Prophet ﷺ was suffering from the black magic. Now let's talk about the two most common narrations. Imam Malik recorded from Aisha that whenever the Prophet Muhammad ﷺ was suffering from any kind of illness, he would recite the Mu'awwidatayn. So Mu'awwidatayn are basically the two surahs, Surah An-Nas and the Surah Falak. And what he would do, he would recite these surahs, he would blow these two surahs on his hand, and he would rub his hands on the whole body, so that the whole body is, protected from the evil eyes, from the evil things, and so that he can keep himself in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. The other narration that we have is, it is also narrated by Hazrat Aisha, that whenever the Holy Prophet ﷺ went to the bed, he would blow into the hands and recite Mu'awwidatayn, and then wipe his hands over the body. So from these two narrations, we came to know that these two surahs are the part of the night azkar. Whenever we are going to sleep, we should say these two surahs to have the protection of Allah subhanahu wa ta'ala during the whole night. Okay? So यहाँ पर हमारे पास दो अहादीस हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमें जो मुआविदतैन है, बेसिकली सूरह नास और सूरह फलक, ये दोनों सूरह जो हैं हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो पढ़नी चाहिए। हज़रत आयशा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी बीमारी में होते थे, किसी भी किस्म की उन्हें बीमारी होती थी, इट कैन बी लाइक हेडेक और एनीथिंग, आपको छोटी से छोटी भी अगर कोई तकलीफ आपको जिस्म में महसूस हो रही है, तो आप तब भी ये पढ़ सकते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी किस्म की जो है बीमारी या इलनेस के टाइम पे क्या करते थे, ही वुड रिसाइट द मुआविदतैन, वो सूरह नास और सूरह फलक की तिलावत करते थे, फिर उनको अपने हाथों पर फूंकते थे, एंड देन उन्हीं हाथों से अपनी बॉडी के पार्ट्स को रब करते थे। Okay, so this is one of the source of seeking the the, what do we say, the protection from the illness as well. And then दूसरी रवायत है हमारे पास कि हज़रत आयशा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सोने के लिए जाते थे, which means it is going to be the part of the night azkar, रात के azkar में से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले क्या करते थे, वो इन दो सूराज को पढ़ते थे, अपने हाथों पर फूंकते थे, एंड देन ही वुड वाइप हिज बॉडी, और वो अपने उन्हीं दोनों हाथों से अपनी पूरे जिस्म को जो है वो रब करते थे, so that all the body parts are in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's talk about the bewitchment of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the time when he was under the black magic. What happened was, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam started, talking to Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anhu, and he mentioned to Aisha that, "Oh Aisha, did you know that Allah has answered my concerning that which I asked him? Two men came to me, and one of them say that my head sat on the side of my head." Okay, what happened is basically it was shown to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that he is under the black magic by an incident. He saw that there came two men. One of them was sitting on the head side, and the other man was sitting on the near his feet. So they started the conversation, and one said that what is wrong with this man? They were both talking with each other. So one said that what has happened with this man? So he replied that he is bewitched. So then he again asked that who has bewitched him, who has done the magic on him, and he replied, Lubayd bin al-Asam. Basically, this is the name of a Yahudi who was a munafiq at that time. Munafiq is basically the one who is, showing the acceptance of Islam in front of the Muslims, and then he's not a Muslim by his heart. When he is with his other friends, he's not non-Muslim. So like he's showing two faces. In front of the Muslims, he's a Muslim, and in front of his other friends, is not a Muslim. So which means by heart, he is not a Muslim. So the other person mentioned that he's the Lubayd bin al-Asam who has done the black magic on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now Allah subhanahu wa ta'ala is showing that how the black magic has been done to him. Okay, so he says, with what did he bewitch him? The other person replied, with a comb and a hair from the comb. So what happens is basically we came to know from this incident that the magic can be done from
any of the part of our body, like it can be hairs, it can be the nails even. So what we should be very careful with the disposing of our hairs and the clipping nails. Okay, so he said that he has done the magic from on the hair of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam from one of his combs. Then he replied, where is the comb? To know the position where the comb is so that he can, cure the magic. So he says, in the dried bark of the male date plant, palm under a rock in a well called, what does it pronounce as? The Dharwan. Okay, the Dharwan is basically one of the wells in that place. And what he did, Lubayd bin al-Asam, what he did, he took the hair and then he did the black magic on it, and then he put that very calm under us into that well. So now Allah subhanahu wa ta'ala told Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam from this incident that the magic has been done on you from your hair, and it has been done by Lubayd bin al-Asam. So what he has to do is now he has to go and he has to take that very comb out of the well, and then he has to take that very hair out of it so that he can get rid of that black magic. Then Aisha radiallahu ta'ala anha responded, so he went to the well to remove it. Now this tells us that we have to, take the care. We have to get rid of the magic by removing that very thing. Okay. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went to the well and he took that comb out and he took that hair out and then he removed it. And then Allah subhanahu wa ta'ala gave him the protection and he cured him as well. Then he said, this is the well that I saw in my dream. The water of that well was red. It is like the infusion of henna leaves, and its date palms were like the heads of devil. Now he is explaining the things that he has saw in the dream. In the dream that was shown to him, he is representing that dream, that this was the same well that I saw in my dream. And the indications of those were that the water was red and it has a palm tree above it. Okay, so what he did, he removed it out of the well. Aisha radiallahu ta'ala anha said again, will you take the material out of it? He replied, Allah has cured me, and I hate to spread the news of wickedness to any of the people. What message do we get from here is basically, if we do get, if we do get illness or anything bad happen to us, we should never share that very thing with any of our friends or family, because it's going to harm them as well. If they're loving you, they will feel very bad for you and they will be upset. Okay, and if they're not if they're against you, anything that has harmed you will make them happy. So we have to be very careful whenever we are going through any hard time or any good time in our life. We have to be very careful for sharing the things that we share within our circle. Okay, so here is the lesson for us. We should prevent spreading the news of any kind of evil, not only the evil, also for the good news as well. So over here we have discussed when the surah was revealed and what was the incident that happened at that time. Okay, let me just explain it, summarize it in Urdu as well. So यहाँ पर जब हमने देखा कि हमें सूरह नास और सूरह फलक को कब जो है वो प्रैक्टिस में लाना चाहिए। सो हमें अगर किसी भी बीमारी में हम मुब्तला हैं तो रकिया में सबसे बेहतरीन जो दो सूरत हैं वो सूरह मुआव्विदतैन, सूरह अन्नास और सूरह फलक है। इसके अलावा सोने से पहले भी हम सूरह फलक और सूरह नास को जो है वो पढ़ सकते हैं। अब ये सूरत नाजिल कब हुई थी? ये उस वक्त नाजिल हुई थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काला जादू किया गया था। ओके, अब इसका तज़किरा हमें कहाँ से मिलता है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत आयशा से मुखातिब हुए और उनके साथ जो उनकी कन्वर्सेशन है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से कहते हैं कि मैंने अपनी ख्वाब देखी और इस ख्वाब में क्या था कि मेरे पास दो आदमी आए हैं,
ایک آدمی آ کر میرے سر کے پاس بیٹھتا ہے اور دوسرا آدمی آ کر میرے پاؤں کے پاس بیٹھتا ہے، اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ پہلا آدمی کہتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ کیا ہوا ہے، یعنی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے، اس بندے کے ساتھ کیا بیماری ہے۔ دوسرا جو شخص ہے وہ فرماتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس شخص پر جادو ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کس نے جادو کیا؟ اب یہ جو بھی کنورسیشن ہے، یہ اس طریقے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے نا جادو کو کیور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں ہر کسی کے ساتھ ہو سکتی ہیں، جہاں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعات ہو سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، رائٹ؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں چیزیں بتائی ہیں کہ جن چیزوں کو ہمیں صبح اور شام میں ورد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی پروٹیکشن، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں ایول آئیز، ٹھیک ہے، شیاطین سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس پر کس نے کالا جادو کیا؟ تو دوسرا بندہ جواب دیتا ہے کہ لبید بن الاسام، یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ یہودی ہے، اور وہ یہودی جو کہ منافق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے تو شو کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، بٹ اصل میں وہ منافق ہے۔ منافق کون شخص ہوتا ہے؟ کہ جو مسلمانوں کے سامنے شو کرتا ہے کہ میں اسلام لا چکا ہوں اور میں تم لوگوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اب کفار کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے کفر کی ہی سٹیٹ میں ہوتا ہے، وچ مینس کہ اصل میں تو وہ کافر ہوتا ہے، لیکن وہ شو آف کر رہا ہوتا ہے مسلمانوں کے سامنے کہ میں مسلمان، اوکے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس شخص نے ان کے اوپر جادو کس طریقے سے کیا، اوکے۔ سو واٹ وی کیم ٹو نو، یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہے جادو وہ کسی طریقے سے کسی چیز کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ with a comb and a hair from the comb، جو کنگھی ہے، کنگھی میں ایک ان کا بال ہے، اس بال کے اوپر انہوں نے جادو کیا۔ اس نے پوچھا کہ اس نے یہ جو کنگھا ہے یہ رکھا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ in the dried bark of a male date palm under a rock in a well called Darham۔ دھروان ایک کنویں کا نام ہے، یہ وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا پانی جو ہے وہ ریڈ کلر کا تھا، اور اس نے کنویں کی شناخت یہ بتائی کہ اس کنویں کے اوپر جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کنویں کے اندر پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے اس کنگے کو اس لبید نے دبا کر رکھا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بلکہ حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وہ گئے اور وہاں سے جا کے انہوں نے اس کنگے کو نکالا۔ سو ہم اپنے جب بھی کسی پر جادو ہوتا ہے تو آپ جادو کا کیور کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ اس چیز کو ریموو کر کے، یا پھر رقیہ الشریعہ کر کے، ٹھیک ہے۔ اور رقیہ الشریعہ میں ابھی ہم نے اوپر حدیث میں سے پڑھا کہ ہم کس طریقے سے رقیہ الشریعہ میں کیا چیزیں پڑھیں، معوذتین پڑھیں، 2 صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، ٹھیک ہو کیا؟ اب دین ہی سیڈ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دس از دا well that I saw in a dream، یہ وہی کنواں ہے جو میں نے اپنی خواب میں دیکھا تھا۔ اور انہوں نے کیسے اس کی پہچان بتائی کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کا جو پانی ہے وہ ہرا ہے، ایسے ہرا ہے جیسے کہ اس کے اندر کسی نے مہندی کے پتے ملائے ہوں، اور اسی کے اوپر میں نے دیکھا تھا کہ ایک کھجور کا درخت تھا، اور اس کا سر اس طریقے سے نظر آیا تھا جیسے کہ یہ شیطان کا سر ہو۔ سو یہ 2 انڈیکیشنز تھی جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کو جو ہے پہچان لیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہاں سے انہوں نے اس کنگے کو نکالا، اس میں سے اس بال کو نکالا۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ کیا آپ جو ہے یہ جو آپ کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، کیا یہ آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ہیز کیورڈ می، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ صحت یاب کر دیا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی بھی ایسی خبر لوگوں تک پہنچاؤں کہ جس سے لوگ جو ہیں ان کے جو دلوں میں ان کے وہ جو ہے ناخوش ہوں، یا پھر وہ جو ہے پریشان ہوں۔ سو یہاں سے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی نیوز جو ہے وہ اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنی سراؤنڈنگ میں شیئر کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا یہ خبر، کیا یہ نیوز آپ کے جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کے لیے ان پہ کیسا اثر چھوڑے گی، اور جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں ان پر کیسا اثر چھوڑے گی۔ سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ اگر تو یہ چیز آپ کے دوست احباب کے لیے نقصان دہ ہے، ان کے اوپر برا اثر چھوڑے گی اور ان کو پریشان کرے گی، تو آپ کو ایسی نیوز شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہے جو آپ کو جو ہے وہ کوئی چیز دیتی بھی ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو آپ سے وہ کوئی چیز لے لیتی ہے۔ انشاءاللہ ابھی سورہ میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہمیں ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی لائف ایونٹس آ رہے ہیں،
It's all written from Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ نے خود ہی لکھے ہیں کیونکہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے لکھے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر تو آپ کو اس چیز سے جو ہے وہ کیور مل جاتا ہے تو آپ کو اس چیز کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر آپ اس مشکل میں ابھی تک مبتلا ہیں اور آپ اس مشکل کو سالو نہیں کرنا چاہ رہے, then the very first thing that you should do is you seek you should make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, and then he would create a source that would guide you. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ بنا دیں گے جس راستے کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو اس چیز کا حل بتا دیں گے انشاءاللہ. Okay, now let's talk about we have done the اسباب النزول کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی تھی, to show the cure of black magic to نبی صلی اللہ علیہ وسلم, right. کالے جادو کا یا پھر کوئی بھی نظر کا یا پھر کسی بھی ایول آئے کا جو علاج ہے, اس علاج کو شو کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ نازل کی تھی. اوکے, اب اس کے مقاصد کیا ہیں, what are the مقاصد or the objectives of سورہ الناس. The very first thing is to seek the refuge of Allah subhanahu wa ta'ala against the shaitan. We should seek the refuge of Allah subhanahu wa ta'ala because we are not aware of the scenarios that can happen with us, right? We are not aware of the moment that is going to come in our life after a few seconds, right? So we should seek the refuge of Allah subhanahu wa ta'ala. It can be anything that can be harmful. Like if you're in the kitchen, there are knives, there are sharp tools, there's a fire, there's electricity that can be harmful for you, right? So we have to seek the refuge of Allah subhanahu wa ta'ala. We are not aware of anything that can happen to us or to our kids or to our siblings or to our parents. So it's very important to seek the refuge, the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. Also, this surah teaches us how evil is the shaitan, how harmful he can be for us. So if we are not seeking the refuge, we can be, we can get harms from him. He can plan so many bad things for us, right? So what we should do is we should prepare ourselves beforehand so that he get no chance. Okay, and then this surah also mentions the great attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. You will see that it says Malikin Nas, Ilahin Nas. So Malikin Nas and Ilahin Nas are the things that show us that he is the creator of us. He is the God of us. And he is the provider of us. So we will discuss in detail all the wordings as well. Let's move towards the surah. Okay. So we have Qul a'udhu Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Qul means to say, a'udhu, I seek the refuge of what? Bi Rabbin Nas, from the Rabb of An-Nas, from the Rabb of people, from the God of people. Okay, so we seek the refuge. Say that you seek the refuge from the God of people. Why? To show, Allah subhanahu wa ta'ala used the word Qul a'udhu. Say it, just to show that you are, utter by your tongue that you are weak enough that you cannot protect your own self from anything. So only the Allah, the Rabb an-Nas, the God of the people can protect you. Rabb an-Nas also shows that he is the God of everyone, all the people around us. He is the God of everyone. So we cannot deny that Allah subhanahu wa ta'ala is only our God, or there can be other gods as well. No. Then he says Malikin Nas. Malik means the king of an-Nas, the king of people. Allah subhanahu wa ta'ala says over here, he is not only the God of the people, he is also the king of the people. And then he says Ilahin Nas. He is also the one who worship. Ilah is basically the one whom we worship. The one whom the people, all the people worship. Okay, you might have seen in other religions as well, almost all the religions except the atheism believe in the oneness of God. They do believe that there is one God, but along with that, they do associate other gods. So almost all of us do believe in one God, that who is, controlling the whole world. So over here, he has used 3 words to show his majesty. The Rabb an-Nas, and then Malik an-Nas, and then Ilah an-Nas. The God, the king, and the one whom we worship. We have to seek the refuge from what? Min sharril waswas al-khannas. Min, from, ashar is, the bad deeds, the evil deeds. Shar is something evil. Al-waswas
Al-waswas is basically the whispers. You know, so many times in the day we do hear some thoughts that are coming in our mind or in our heart. If those thoughts are coming in a negative way, these are asharul waswas al khannas. These are the bad thoughts that we are getting from the shayateen. Okay, so we have to seek the protection of Allah subhanahu wa ta'ala from the evil thoughts that come to our mind. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, the one who whispers in the chest of the people. So who whispers in the chest of people? A shaitan, right? All the evil things are coming in our mind from whom? From the shaitan. He is the one who is giving us the evil thoughts, right? So that is why it is so much important for us to seek the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. And He has told us so many ways to seek the protection. The common ways are the Azkarul Sabah and Azkarul Masa, the morning and evening supplications, right? So we should be practicing with those supplications so that we get protected from the shar, the bad thoughts that are coming to us from the shaitan. Now there is also the last ayah mentioning not only the um, thoughts are coming from the shaitan in how many ways. Min al jinnati, those who are from the jinns, one nas, and from the ones who are the people. So we can see the negativity not only from the evil whispers that we do hear in our mind or in our uh, from in our heart, but also we do hear so many negativity around us from the people, right? So the shar al-waswas can be from the jinns and can be from the human beings. And it can be from the human beings only when you're not seeking the protection of Allah subhanahu wa ta'ala, and the shaitan is so much above you that now there is no good left in you. So it's like you are totally under the control of shaitan. Now you become the one who is going to give you the bad deeds, bad thoughts. Okay? It's like, let me explain it in Urdu as well so that it becomes more relatable. Um, let's start from the very beginning. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas. कुल कह दीजिए. यहाँ पर अल्लाह ताला ने वर्ड कुल इसलिए इस्तेमाल किया ताकि इंसान अपनी जुबान से इस बात का इकरार करे कि वो कितना कमजोर है, कि वो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता, और उसको अपनी हिफाजत करने के लिए किसी चीज की जरूरत है, और वो कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला कहते हैं कि अपनी जुबान से अदा करो कुल आऊज़ु, कि मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिन नास, लोगों के रब से। मैं किसकी पनाह में आता हूँ? लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकूं। अब अल्लाह ताला यहाँ पर 3 वर्ड्स यूज कर रहे हैं अपनी बड़ाई अपने इलाह को, अपने इलाह होने को, अपनी क्या कहते हैं उसको, अपने जाहो जलाल को शो करने के लिए। लोगों के रब से, मालिक इन्नास, लोगों के बादशाह से, इलाह इन्नास, लोगों के माबूद से। हम कहते हैं कि यहाँ पर रब उन्नास, अल्लाह ताला तमाम लोगों का रब है। ठीक है, हम इस बात को एक्सेप्ट करें या डिनाई करें, लेकिन अल्लाह ताला जो है उन्हीं ने इस दुनिया को ना सिर्फ क्रिएट किया है, बल्कि हर चीज, हर शख्स जो इस दुनिया में है, हर किसी की लाइफ जो है वो अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला के कंट्रोल में, राइट? हर चीज अल्लाह ताला अपने मर्जी से चला रहे हैं, राइट? तो अल्लाह ताला यहाँ पर शो कर रहे हैं कि तुम तुम किसकी पनाह में आओ? सब लोगों के रब की, उस शख्स, उस जात की जो कि लोगों का बादशाह है, उस जात की कि जिसकी लोग इबादत करते हैं। हम दुनिया में क्या करते हैं? हम दुनिया में हमेशा ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, राइट? तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि तुम किसकी पनाह में आओ? उन लोगों के रब की पनाह में जिन लोगों से तुम डरते हो। उनसे ना डरो, बल्कि अल्लाह से डरो। उन लोगों के रब से, उन लोगों के रब की प्रोटेक्शन चाहो, उन लोगों के रब की रजा को हासिल करने की कोशिश करो। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों के बादशाह की, जो लोग जो हैं जिसकी इत्तबा करते हैं, जिसका कहना मानते हैं, उसकी प्रोटेक्शन में आने की दुआ मांगो, उसकी प्रोटेक्शन मांगो, उसकी हिफाजत मांगो, उसकी पनाह मांगो। इलाह नास, उस जात की कि जिसकी लोग इबादत करते हैं। किस चीज से? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने के शर से जो पीछे हट जाने वाला है। मीन्स कि
آپ نے کس چیز کی پروٹیکشن مانگنی ہے؟ آپ نے کیوں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے؟ اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے کہ جو آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ اب یہ برے خیالات کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اگر تو آپ کے ذہن میں کوئی بری جو ہے بری تھاٹ آتی ہے، کوئی برا خیال آتا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ بری جو آپ کے ذہن میں کوئی بھی بری چیز چل رہی ہے، جو بھی خیال آ رہا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ صبح اور شام کے اذکار میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہر وقت آپ کے ارد گرد ہے۔ وہ آپ کو ہر وقت جو ہے آپ کو ڈرانے کی اور ہر وقت آپ کو غلط راستے پر لے کے جانے کی کوشش کرے گا۔ سو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کس سے؟ اس ذات سے کہ جو آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں برے خیالات ڈالے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب یہاں پر وسوسہ جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پازیٹیو جو ہے، نیگیٹو دیکھا کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو جو ہے وہ فرشتوں سے جو ہے وہ سراؤنڈ کرتے ہیں، رائٹ؟ جب بھی آپ کسی قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں، دین کی، ذکر کی، تذکیر کی، علم کی محفل میں ہوتے ہیں، تو اس محفل کو فرشتوں نے ڈھانپا ہوتا ہے۔ سو یاد رکھیں کہ اب کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایسی جگہ پر رکھیں کہ جہاں سے شیطان دور رہ سکے۔ اور اگر آپ ویسی محفل میں نہیں ہر وقت رہ سکتے، تو ایسے اذکار کرتے رہیں کہ جس کی وجہ سے شیطان کم از کم آپ سے دور ہے، اور جس دل میں شیطان نہیں ہوتا اس دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری آیت میں یہ بھی بتایا کہ آپ کو وسوسہ، اور آپ کو وسوسہ کس سے مل سکتا ہے۔ ہم یہ صرف سوچتے رہیں کہ شیطان جو ہے وہ ایک نان ایگزسٹنگ چیز ہے، اٹس جسٹ اے اسپرٹ۔ ایسے نہیں ہے، وہ صرف ایک اسپرٹ نہیں ہو سکتا، ایک صرف روح نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں کی شکل میں بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ وہ من الجنتی والناس، جنوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور انسانوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ تو آپ نے جنوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے، اور انسانوں سے بھی۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، اور ایسا دل جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، اس دل کے اوپر شیطان کا راج ہوتا ہے۔ اور جب انسان شیطان کے انڈر ہوتا ہے، تو وہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غلط کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اراؤنڈ کہ کتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو ہمیشہ نیگیٹو وائبز آ رہی ہوتی ہیں، رائٹ؟ سو وائی اٹ ہیپنس؟ بیکاز دے ہیو دا سم تھنگ دیٹ از کورنگ دیم۔ ان کے اوپر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ Perfect. We are done with the literal meanings of the surahs, of this surah, the whole, the translation. But there are some things that are left with the tafsir. Inshallah, we will do them in our next class because we are already 7 minutes up. So if you guys have any question regarding the session, we have 2 minutes. We can do that. جو اس صورت کی باقی تفسیر ہے انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں، کوئی سوال یا کوئی سجیشن؟ جو تجوید ہے اس کے لیے ریکارڈنگ آپ کو بھیجی جائے گی اس صورت کی، آپ لوگ اس کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں، اینڈ دین انشاءاللہ آپ لوگ گروپ میں جو ایڈمنز ہیں ان کو بھیج دیں، آپ کو انشاءاللہ کریکشنز مل جائیں گی۔ اینی ون ہیونگ اینی کویشچن؟ We do have Salah lesson right after this one. So if you want to join any of you, you can. Yes, the PDF will be shared within the group. But I would recommend that you guys make the notes by yourself, because the thing that we write by our own hand keeps in our mind for a long time. Any other question? إياكم بالخير. Okay, let's end the session with a dua. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.